الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی وافر، موسم اچھا، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ معزز و محترم حاضرین، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ سب کو مبارک ہو، یہ ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ پھر 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد 2 ہجری میں روزوں کا حکم آیا، لیکن ایک رعایت کے ساتھ کہ اگر کوئی رکھنا نہ چاہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ پھر تیسرا حکم جب آیا اس میں واضح ہدایت تھی کہ اب فدیہ صرف اس کے لیے ہوگا جو دائمی مریض ہو، باقی لوگ، ہاں ایک رعایت باقی رہی وہ مسافر یا مریض کے لیے کہ وہ بعد میں وہ ایام پوری کرے گا، لیکن روزوں کے بغیر چارہ نہیں، اب روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ کیوں رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنا ہے۔ 183 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پچھلے جو لوگ تھے، یعنی گزرے ہوئے لوگ، اس طرح ان پر فرض کیے گئے، اور مقصد ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا شاید کہ تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سب یاد رکھیں، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ اس دن اللہ کے ہاں روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اسے روکا دن کے وقت کھانے سے اور شہوات سے، فشفعنی فی،
تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، مَنَعْتُهُ، میں نے روکا اسے، النوم باللیل، رات کو سونے سے، یعنی تراویح میں کھڑا رہا، تہجد کے لیے یہ اٹھا، سحری کے لیے یہ اٹھا، میں نے اسے روکا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قال، تو فرمایا، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ سیام میں زندہ ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے کہ 2 سفارشی تیار کرنے ہیں اپنے لیے، ایسے مضبوط سفارشی جن کے بارے میں حضور کا یہ فرمان کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور وہ 2 سفارشی کون ہیں؟ ایک ہے سیام اور ایک ہے قرآن، روزہ اور قرآن۔ کتنا محتاط رہنا چاہیے اس سلسلے میں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا موقع ملا ہے، اپرچونٹی ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ 2 سفارشی اپنے لیے تیار کر سکیں۔ کیسے تیار کریں گے؟ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، ان باتوں کی طرف ہم تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کریں گے کہ یہ 2 سفارشی کیسے ہمیں تیار کرنے ہیں۔ جب انسان کے سامنے کسی چیز کی اہمیت آ جاتی ہے نا، یہ کس قدر اہم ہے، پھر اس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے مزے، اپنا آرام تج دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ میں سے جب کسی کا ایگزام ہوتا ہے، کوئی بڑا ایگزام اسے دینا ہو، کسی بڑے ایگزام کی وہ تیاری کر رہا ہو، تو وہ کتنا محتاط رہتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہو تو وہ کہتا ہے کہ شادی کا پروگرام ایگزام کے بعد، اس کے پاس اس کے کچھ دوست آئیں گے کہ ہم جائیں گے فلاں جگہ، آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، سناسر جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایگزام کے بعد، میرا ایگزام ختم ہوگا پھر کریں گے۔ رشتہ دار آنے ہوں گے گھر میں، وہ کہتا ہے ہاں آ جائیں وہ، لیکن ان کو بولیں ابھی تھوڑا سا انتظار کریں، ایگزام کے بعد۔ گھر میں بات اٹھتی ہے کہ کافی پرانا ہوا ہے، یہ پینٹ خراب ہوا ہے، اس کو ذرا ہم پینٹ کرتے، دیواروں کو ذرا ٹھیک کرتے، تو آپ کہتے ہیں گھر والوں سے نہیں ابھی نہیں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، بس ایگزام کے بعد یہ سب کچھ۔ یعنی جب ایگزام کی اہمیت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ تمام کام جو ہے وہ مؤخر کر دیتا ہے، سارے کاموں کو پسے کش ڈال دیتا ہے، کہتا ہے اس کے بعد سب کچھ کیا جائے گا۔ تو یہی سمجھیے کہ ایک موقع دیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے، یہ 30 دن ہے یا 29 دن ہے، ان میں ہمیں 2 سفارشی تیار کرنے کے لیے ہم کو کہا ہے کہ تم یہ 2 سفارشی تیار کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، احمد طبرانی میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے آپ کے حق میں۔ روزہ کہے گا میں نے اسے روکا، بڑی خواہش ہوتی تھی اسے کھانے کی، بڑی خواہش ہوتی تھی اسے اپنی بیوی کے پاس جانے کی، بڑی خواہش ہوتی تھی اسے ایک کام کی دوسرے کام کی، میں نے اسے روکا۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو روکا، یہ تراویح میں قرآن سنتا، اپنی نیند کو قربان کر کے کھڑا رہتا تھا، کھڑا ہو کر یہ قرآن سنتا تھا یا سناتا تھا۔ لہذا دونوں سفارش کریں گے، حضور فرماتے ہیں دونوں سفارش کریں گے، فیشفعان، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی سنجیدہ ہو جائیے، تھوڑا سا ہم اور آپ تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، کسی بھی کام کے لیے جب تک سنجیدگی نہ آ جائے
تو کوئی کام نہیں بنتا۔ اب یہ روزہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے کس طرح سے تیار کرتا ہے، اس میں ایک مسکنسپشن ہے، اس کو پہلے درست ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا جو یہ خیال ہے یا تصور بن چکا ہے کہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے ہمیں، کہ ہمیں یہ کام دیا گیا ہے، تم نے اس مہینے میں یہ کام کرنا ہے۔ روزہ مکمل ہوا، 30 روزے مکمل ہوئے، ہم کہتے ہیں یہ اسائنمنٹ ہے، یہ مکمل ہو گیا، ہماری فائل بند ہو جاتی ہے۔ اگلے دن سے پھر ہماری وہی زندگی پرانی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح جاگیں گے، پھر دھوپ یا سورج چڑھنے کے بعد پھر نمازوں میں تساہل ہوگا، پھر رشوت کا بازار گرم ہوگا، پھر جھوٹ کا، پھر مکاری کا، پھر وہی زندگی ہوگی جو ہوا کرتی ہے۔ یہ درست کنسپشن نہیں ہے۔ کنسپٹ جو درست ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ اس کے بعد بھی 11 مہینوں تک اس کا اثر باقی رہے۔ آپ ایک ویل کو گھماتے ہیں، پہیے کو آپ گھماتے ہیں، آپ ایک ہی بار اسے گھماتے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو، وہ طاقت آپ نے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس مہینے میں وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس قدر آپ اپنے آپ کو چارج کر سکتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس مہینے میں نیکیوں کو کرنے کی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، زبردست طاقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ صبح کا وقت پہ جاگنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے فجر کے لیے، لیکن اس مہینے میں آپ صرف فجر ادا نہیں کرتے بلکہ تہجد بھی آپ ادا کرتے۔ نیکیوں کو کرنے کا جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں، اور برائیوں سے رکنے کی طاقت وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک مثال دوں گا کہ عام طور پہ یہ جو اسموکنگ کرنے والے ہیں، سگریٹ پینے والے، 1 گھنٹہ صبر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج وہ صبح سے شام تک بالکل اس سے رک جاتے ہیں۔ سگریٹ اگر اس کو فقہا حرام نہ کہیں، لیکن اس پر تو اتفاق ہے سب کا کہ یہ گندی چیز ہے، گندی حرکت ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اسموکنگ کریں۔ اگر اسموکنگ کی وجہ سے کسی کا کینسر ہو جاتا ہے تو اس نے خودکشی کی، اس کا شمار انہی لوگوں میں آئے گا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ بھی خودکشی ہے۔ پھر شراب اور ڈرگس وغیرہ استعمال کرنا وہ تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں کہ اس مہینے میں نیکیوں کو کرنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور برائیوں سے رکنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب ہمارا جو تصور ہے اس کا کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ اسی مہینے میں ہم نے ان کو بڑھانا ہے، اس کے بعد اسے برقرار نہیں رکھنا ہے، تو سب فضول ہو جاتا ہے۔ وہی کنسپٹ جو گورنمنٹ کسی کو کوئی کام اسائن کرتا ہے، اس کا اسائنمنٹ ختم تو بس کام ہمارا ختم ہو گیا، ہم اسے وہی اسائنمنٹ سمجھتے ہیں کہ مہینے کا کام تھا، ہم نے مہینے میں ٹھیک طرح سے کیا، بس اب ہماری مغفرت، اب پکے بن گئے ہمارے یہ سفارشیات۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، اب قرآن بھی سفارش کرے گا، کیونکہ قرآن بھی ہم نے پڑھا، روزہ بھی ہم نے رکھا۔ ایسا نہیں ہے، دراصل یہ اس طاقت کو حاصل، لعلکم تتقون کا مطلب یہی ہے کہ وہ طاقت جو آپ کو اس مہینے میں ملتی ہے وہ ایسی اتنی طاقت ہو کہ آج کے بعد بھی وہ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ جب شیطان آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ نیکیوں میں بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، برائیوں سے رک رہا ہے، اسے کہاں برداشت ہوتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت آپ پہ خرچ کرتا ہے۔ تو آپ کو ایسی طاقت اختیار کرنی ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں، شیطان آپ کو پچھاڑ نہ سکے، شیطان آپ کو کسی بھی مرحلے میں کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سوچ سمجھ کر جو کام بھی ہم نے کرنا ہے یا جو عبادت بھی ہم نے کرنی ہے، سوچ سمجھ کر۔ کئی بار یہاں سے کہا گیا ہے، ایک مشہور قول ہے، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون،
بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والا کیا ہے؟ کل حمار، اس گدھے کی طرح ہے، فی الطاحون، جس کو چکی پیسنے کے کام میں لگایا گیا۔ عرب میں گدھے کے ذریعے وہ چکی کوہل دان کہتے ہیں، کوہل پکنا خطر دان ایسا یا اس کو انسان سے پکڑا۔ تو اس بیل کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اپنا مالک کیوں گھماتا ہے اس چکی کے آس پاس۔ تو جو بغیر سوچے سمجھے عبادت کرے گا وہ وہی بیل ہے، وہی حمار ہے، کل حماری فی الطاحون۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم روزے کے اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو ہم نے اس سے وہ طاقت حاصل کرنی ہے جو طاقت ہم کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، بہت ہی کرم فرمایا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مختصر سا کام ہم نے کرنا ہے، زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں بتاؤں گا، 4 نکاتی پروگرام، بس 4 کام ہم نے کرنے ہیں۔ سب رہیں گے محتاط اور دیکھیں گے کیا ہم یہ 4 کام کرنے میں کامیاب ہوئے اس مہینے میں کہ نہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دینی ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ روحانی طور ہم کس قدر اپنے آپ کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی کے لیے ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا روح کو تھوڑا اس سے راحت ملتی ہے، اور پھر قرآن جب اسے دیتے ہیں، قرآن کی غذا روح کو دیتے ہیں، اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ گناہ کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارا جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے، اور ہم اس جسم ہی کے بارے میں سب کچھ سوچتے رہتے ہیں دن رات، اس کو ہم نے تکڑا کیا ہوتا ہے، موٹا تازہ کیا ہوتا ہے، لیکن روح کو پھڑکنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ روح کی بھی غذا ہے اور وہ ہے قرآن، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے، لہذا وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں آپ کا یہ ٹارگٹ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور بھی مضبوط کرنا ہے۔ اس روحانی ترقی کے سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف نماز یا ذکر و اذکار یا تہجد وغیرہ اس کی طرف بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے رہتے ہیں امام کے پیچھے، جب آپ سنتے ہیں قرآن، جس حد تک ہو سکے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ رب کا پیغام ہے، اگر آپ یہاں نہیں سمجھ سکتے کم از کم گھر میں خالی ترجمہ ہی آپ پڑھیں، لیکن ترجمہ سن کر تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنا جو ہے بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، کہیں ایک جگہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ نے اسے کتاب ثواب کہا ہو۔ یہ ثواب کی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کرنا ہے، مگر کون سا تعلق؟ ثواب والا نہیں، ہدایت والا تعلق۔ قرآن کو آپ اپنی بیڈ بک بنا لیں، بیڈ بک یعنی سرہانے جو رہے آپ کی ہر وقت۔ ہم نے اس کا احترام یہ سمجھا ہے پھر پانتھ ہے بے ادبی کا اسلت اور واتمی کا کانگریس اخلاق دور رکھتے ہیں اسے اوپر، یہ اس کا احترام نہیں ہے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ اسے بالکل سراہنے رکھیں، ہر وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ بات کرنی ہے کسی سے، قرآن کو کھول کر کیا بات کروں، کیسے کروں، بتا دیا ہے اللہ نے۔ معاملہ کرنا ہے کسی کے ساتھ، اس میں بتا دی گئی ہے بات۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش، بلکہ کوشش کیا، اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ جوڑ دینا ہے، مضبوط کرنا ہے قرآن کے ساتھ، اپنے آپ کو جوڑ دینا ہے اس کے ساتھ، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ عام مہینوں میں جو ایک وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا، یعنی شب کا آخری حصہ، لیکن ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے
کہ ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو کیا چاہیے، کہو تمہیں کیا چاہیے۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دیتا۔ ہے کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا، میں اسے عطا کرتا۔ تو یہاں دعاؤں کا بھی آپ اہتمام کریں گے، اور اس میں بھی خصوصاً جو افطار کے وقت کی دعا ہے اس کے لیے خصوصاً کہا گیا ہے، اس وقت ہم خصوصی دعا کیا کریں گے۔ تو پہلی چیز روحانی ترقی، دوسری چیز سیلف امپرومنٹ، اپنی شخصی ترقی، یعنی اپنی شخصیت کو آپ نے اس کو سنوارنا ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ آپ وہ حدیث سب پڑھتے ہیں کہ آپ روزے سے جب ہوں، اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرنا چاہے تو آپ اسے سلام کریں اور کہیں انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کیا صرف روزے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تربیت ہے کہ روزوں کے بعد بھی آپ جھگڑالو قسم کے انسان نہ بنے، جھگڑے کرنے والے نہ بنے کہ ہر شخص آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دے کہ کن کے سن ذرا کے گسن بیادبی تری رٹم پھٹی۔ جھگڑالو قسم کا انسان جو ہے بہت ناپسند ہے اللہ۔ الد الخصام جو ہوتا ہے، جو جھگڑالو قسم کا ہوتا ہے، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر لڑائی۔ تو غصہ پہ قابو پانا یہ صرف روزوں کے لیے نہیں ہے، اس مہینے کے بعد بھی آپ نے اپنی شخصیت کو ایسا بنانا ہے کہ آپ غصہ کرنے والے نہ ہوں، آپ گالیاں بکنے والے نہ ہوں، آپ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں۔ معاشرے میں آپ کا یہ تعارف نہ ہو کہ فلاں نفر وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ غیبت کرنے والا ہے، کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، آپ سنو، آپ ایک کے بارے میں دوسرے کے بارے میں۔ تو اپنی شخصی ترقی کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو جائے۔ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی ہے۔ عام طور پہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے لوگ بھی اپنے رشتہ داروں سے ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے، ان کے ہاں آنا جانا نہیں۔ وہ سمجھتے ہم جاتے وہاں پہ لیکن ہمیں وہ عزت وہاں نہیں ملتی، کیونکہ یہ جب جاتے ہیں ایز وی آئی پی جاتے ہیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ بھائی وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا جو جسے آپ فادر ان لا کہتے ہیں، مدر ان لا کہتے ہیں، وہ آپ کے برابر باپ کی مانند ہوتے ہیں۔ وہاں کس چیز کی آپ توقع رکھتے ہیں؟ کیا وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں؟ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اپنی من میں ڈوب کر اپنی برائیوں کو ٹٹولنا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، بھوک لگتی ہے، ستاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بیٹھنا ہے اور پوری اپنی شخصیت پہ نگاہ ڈالنی ہے کہ کس کس قسم کی خامی میرے اندر ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ زبان کے ذریعے کون کون سا گناہ مجھ سے ہوتا ہے، میرے کانوں کے ذریعے کون سا گناہ ہوتا ہے، میری آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، میرے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے۔ ان گناہوں کو نوٹ کرنا ہے کسی کاپی پر، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے پختہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد یہ گناہ مجھ سے نہیں ملے۔ روزوں سے پہلے آپ نے جائزہ لینا ہوتا ہے کیا کیا میرے اندر خامی ہے، میری جو روحانی جو میری زندگی ہے یا میری جو شخصیت ہے اس میں کہاں میں ہوں، اور روزوں کے بعد میں کہاں پہنچا۔ اس چیز کا جس طرح ایک تاجر ہوتا ہے، کامیاب تاجر، اسے آپ کامیاب تاجر نہیں کہہ سکتے جو شام کو حساب نہ کرے میں کہاں جا رہا ہوں، میں گھاٹے میں جا رہا ہوں یا کچھ کما رہا ہوں۔ اسے اب بیوقوف قسم کا انسان کہیں، اسے معلوم ہے اختیار کرتا رہتا ہے لیکن اسے گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے۔ تو سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ روزوں سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں روحانی طور، یا ہماری شخصیت کہاں کھڑی ہے، اور روزوں کے بعد کتنا اثر ہم سے ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو مخلص ہوتا ہے نا، مخلص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے اپنے گھر میں، اسے قسم دے کر کہتا ہے تم بتاؤ ذرا میرے اندر کون کون سی برائی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔
شیشہ ہوتا ہے نا، آئینہ جو ہوتا ہے، لیکن آئینے کی یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے اور آپ کو بتاتا پھر تمہارے اندر کیا خامی ہے. نہیں، تمہیں خود جانا پڑتا ہے آئینے کے سامنے. آئینے کے سامنے آپ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر وہ بتاتا ہے کس کی جگہ داغ ہے، دھبا ہے. تو آپ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے کسی عزیز کے پاس جا کر اسے بتائیں، سچ سچ بتاؤ میرے اندر کیا کیا خامی ہے، ذرا بتاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا بتاؤ آپ نے کہاں دیکھا مجھے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں، کوئی ایسا کام کرتا ہوں جسے میرا اللہ یا میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. تو یہ کام اس میں کرنا ہے، سیلف امپرومنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور آپ نے اپنی ذاتی رویے جو ہے ان پر کڑی نگرانی رکھنی ہے. میرا رویہ کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہ وہ اچھا کام نہیں کریں گے صرف اس لیے کہ اس نے بھی نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا. فلاں آدمی جو ہے یہ اس نے میرے ساتھ اچھا کام نہیں سلوک نہیں کیا، میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. کہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہے راستہ چھوڑنا، کہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے نہیں چھوڑا، نہیں کیوں چھوڑ دیا. حالانکہ روزوں میں ہماری یہ نیت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی روزوں میں چپکے سے کہیں چوری چوری کھا جائے، ہم کبھی نہیں کہیں گے چوری چوری کھاؤ، یہ نہیں کرتے ہم. اسی طرح سے یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں مت دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. ہم ڈیزائن پہنچ مسجد خاطر مدرس خاطر ہے دن اس نے دیا تھا 1000، بس اب میں بھی 1000 پہ اکتفا کروں گا. مجھے بھائی سکت ہے دینے کی لاکھوں میں کیوں ہزاروں پہ اکتفا کروں. وہ روزہ اس میں ہمیں یہ سکھاتا ہے مخلص بننے کی کوشش. اگر وہ جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں، میں کہتا ہوں میں بھی نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتے وہ اس کا کام ہے، لیکن میں چاہوں، آپ چاہیں، ہر شخص اپنی طرف زیادہ توجہ کرے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو. زیادہ فکر اپنی کرنی ہے. وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے. ویسے اپنی فکر کرنی ہے. میں کسی کو دیکھ کر، کسی کے رویے سے میرے رویے پہ کوئی اثر پڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں خود دیکھوں کہ میرے سامنے میری اللہ کی کتاب ہے، میرے سامنے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. مجھے کہیں اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے رسول کو دیکھنا ہے، کیا فرمایا ہے، کیا کیا ہے اور کیا فرمایا. کون کیا کرتا ہے نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں. تو دوسرا کام یہ، پہلی اسپریچول ڈیولپمنٹ، دوسرا سیلف امپرومنٹ اس کی طرف. اور تیسری چیز جو میں کہوں گا اس مہینے میں وہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ. جو آپ کا معاشرہ ہے، جو آپ کا جو برادری آپ کی ہے، اس برادری میں، اس معاشرے میں آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں. آپ نے اللہ کے بندوں پہ نگاہ رکھنی ہے. کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سوتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. اس لیے اس مہینے میں آپ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے یہ مہینہ ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے بس سال پورا ہو جائے مال پہ تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن عام طور پہ اسی مہینے کو رکھا جاتا ہے کیونکہ اجر بڑھ جاتا ہے. وہی زکوٰۃ آپ کسی اور مہینے میں ادا کریں گے ایک اجر ہوگا، اس مہینے میں ادا کریں گے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ہر شخص اسی مہینے میں اور اس کی ایک تاریخ کو مقرر کیا جانا چاہیے. کوئی بھی تاریخ مقرر کرے. یکم رمضان کوئی رکھتا ہے تو یکم سے یکم تک پورا سال ہوگا. جو کل آپ کی زکوٰۃ ہوگی وہ آج نہیں ہوگی. ممکن ہے کل بہت زیادہ مال تھا آج نہیں، یا آج ہے تو کل نہیں ہے. اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کتنا ہے. تو یہ مال نکال کر آپ نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے آس پاس دیکھنا ہے. ان کا حق ہم پہ ہے. اس معاشرے کو درست کرنا اسلام کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا تم خود بدل جاؤ اور کیا کرتا ہے رہنے دو. نہیں، خود بدلنا تو ہے، پریارٹی تو ہے پہلے اپنے آپ کو، لیکن اپنے معاشرے کو بدلنا. آپ کے معاشرے میں اچھے عادات ہو. کوئی ساتھی آپ کا ایسا نہ ہو جو صرف اس وجہ سے
پریشان ہو کہ اس کے پاس علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ اس طرف آپ نے دھیان دینا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو شہر المواسات کہتے ہیں، یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ ایک طرف دوسری طرف آپ نے دیکھنا ہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے، آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، جین ہے، پارسی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، اسے علاج کے لیے پیسہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے علاج کرائیں۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے کھانا کھلائیں۔ یہ انسانیت ہے۔ یہ دین جو ہمارا ہے یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی آپ کی مسجدیں ڈھا رہا ہے اور آپ اسے کھانا ہی کھلا رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے اگر وہ مسجدیں ڈھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، سارے ہی ہمارے جو برادران وطن اس قسم کے نہیں، بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، مختصر سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مسجد مندر کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں یا اس قسم کے ہندو مسلم کرواتے ہیں، وہ بہت کام ہے۔ بہت سارے ہندو بھائی آپ کو ملیں گے جو انتہائی اچھے ہوں گے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو مظلوموں کے حق میں آواز بھی پکارتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا۔ وہ ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی وہ، لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے، تو اس کی مدد بھی ہمیں کی جانی چاہیے۔ یہ ہمیں ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، یہ شہر المواسات۔ اور اس میں یہ چیز بھی ایک چیز بن جاتی ہے ہمارے لیے، یہ شہ خرچیاں جو ہوتی ہیں، مجھے بھول گیا تھا، یہاں جو سیلف امپرومنٹ کے تحت شاہ خرچی، کبھی کبھی انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس میرا مال ہے میں کرتا ہوں، نہیں، اس کا جو برا امپیکٹ پڑتا ہے وہ نسلوں تک رہتا ہے۔ میرے پاس پیسہ تھا، میں نے اس قسم کی شادی کی کہ میں نے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، یہ میرا پیسہ تھا، میں غریبوں کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں، لیکن خرچ بھی کروں گا شادی پہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ گویا آپ نے جو خرچ بھی کرنا ہے، ہاں آپ اچھا کھلا سکتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فروٹ جو کھلائیں گے آپ بچوں کو، ان کے جو چھلکے وغیرہ ہیں وہ کہیں چھپا کر رکھنا، کہیں ان کو دیکھ کر تمہارے پڑوسی جو ہے، ان کے بچے جو ہیں، کہیں وہ نہ ترسیں۔ بہرحال یہ تیسری چیز میں نے بتائی، معاشرے کی فکر کرنا۔ اور چوتھی چیز جو ہے، بس 4 ہی چیزیں میں نے بتانی ہے۔ چوتھی چیز ہے، اس مہینے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے کہ آپ اپنی طرف، اپنی روحانی ترقی، شخصی ترقی یا ان چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ ڈسٹریکشن جو ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے خطرناک جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر ہاتھ میں ہے۔ جب بھی آپ کچھ سوچنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، جب بھی آپ کچھ سوچنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کے لیے آپ نے دیکھنا ہے خصوصاً اس مہینے میں، اور اس کے بعد اس چیز کو جاری رکھنا ہے۔ جو آپ کا سکرین ٹائم ہے، جو آپ کب آپ کتنی بار آپ نے ان لاک کیا اپنے موبائل کو، دیکھیں، اگر آپ 70 بار کر رہے تھے، 100 بار کر رہے تھے، اس میں کمی کیجیے، کوئی خاص وقت رکھے۔ ہم نہیں کہیں گے، اس کے ذریعے آپ بہت کچھ، آج پڑھائی اس کے ذریعے ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، کچھ بھی ہے، کام لیجئے اس سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کہیں اور لے جائے۔ آپ اس کے ذریعے اپنی ترقی کریں، اگر تجارت کر رہے ہیں اس کے ذریعے، علم حاصل کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن ایک خاص وقت رکھیے اس کے لیے۔ سکرین ٹائم آپ اپنا کم کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو جہنم کی وادی میں دھکیل دے، غیر شعوری طور آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی اس کی جو خامی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ میں بھوسا بھر دیتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم انہیں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں اپنے اعتبار سے، پتہ نہیں کس قسم کے پروگرام اس پہ آ جاتے ہیں، تو اسی میں لگ جاتے ہیں۔ گویا ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں، رکھنا تھا اس کو اپنے کنٹرول میں، اور ہم اس کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی کام میں یہ مخل نہ ہو، خلل انداز نہ ہو۔ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں خلل انداز ہونے والا اس وقت زیادہ یہی ہے، اسی قسم کے گیجٹس ہیں، تو ان سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ تو پھر آپ یاد رکھیے، کیا کہا میں نے پہلے
روحانی ترقی کی طرف دھیان دیں. آپ اللہ کے کتنے قریب تھے, کتنی دوستی تھی اللہ کے ساتھ, کتنی محبت تھی اللہ کے ساتھ, اب کتنی بڑھ گئی ہے وہ. اب چلتے پھرتے ہر وقت جو حضور نے فرمایا ہے, جب جبریل امین نے پوچھا تھا یہ احسان کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کی جائے گویا آپ اسے دیکھ رہے. تو یہی اب حقیقی معنوں میں ایسا ہو جائے آپ کا حال, ہمارا حال, کہ ہم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو روحانی طور, اور پھر سیلف امپرومنٹ, اور پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ, اور اس کے بعد اس ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا, کہ اپنے ذہن کو ہم نے گند سے نہیں بھر دینا ہے. جب یہ گند سے بھر جائے گا تو اچھی باتیں کہاں اس میں آئیں گی, اس کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو روزوں کا مقصد ہے ہم پورا یہ مقصد اس مہینے میں حاصل کریں. اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا, وہ مہلت دی ہے, اور ہم اس وقت اس برکت والی گھڑیوں میں سانسیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.